کے حوالے کیا، جس سے آپ بہت خوش ہوئی اور آپ سے نکاح کے پیشکش کی۔ پھر آپ نے رشتہ قبول کیا۔ آپ دونوں کا نکاح طے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پہلی بیوی تھی اور آپ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی تک کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ آپ کی نبوت سے پہلے سلیم العقل پاک دامن اور آپ نبوت سے پہلے ہی سلیم العقل پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادت کے بلند نمونے تھے۔ آپ بڑی صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے، کنگال کی ایسی مدد فرماتے وہ مالدار ہو جاتا، مہمان کی اچھی سے میزبانی کرتے اور مصیبت زادہ کی مدد فرماتے تھے۔ پھر جب آپ کی عمر 41 سال کی تھی تب رمضان کے مہینے میں غار حرا میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی جو جبرائیل لے کر آئے، اور وہ آیتیں تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پھر آپ بہت گھبرا گئے اور یہ تمام واقعہ حضرت خدیجہ کو بیان کیا۔ پھر خدیجہ نے آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو بڑے معلم تھے۔ آپ نے تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ آپ پر وہی فرشتہ وہی لایا جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور آپ کی قوم آپ سے دشمنی کرے گی اور شہر سے نکال دے گی۔ اس کے دوسرے وحی یا ایھا المدثر نازل ہوئی، پھر وحی کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر یہاں سے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا نام شروع ہوا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد آپ کے جگری دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سب سے پہلے خاتون اسلام لانے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھے۔ سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور سب سے پہلے غلام اسلام قبول کرنے والے زید بن حارث تھے۔ اصالات کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا تھا۔ جب آپ اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے تو دشمنوں نے اسلام شور و غل کرتے اور لوگوں کو آپ کا پیغام سننے نہیں دیتے تھے۔ پھر اللہ نے ایک اور معجزہ آپ کو عطا کیا، وہ اسراء اور معراج کا تھا، جس کا ذکر سورہ اسراء کی شروع کی آیتوں میں ہے۔ یہ وہ واقعہ تھا جس میں آپ خانہ کعبہ سے بیت المقدس کا سفر کیا۔ صرف ایک ہی رات میں آپ بیت المقدس میں 2 رکعت نماز ادا کیے اور تمام انبیاء کی امامت کی۔ پھر وہاں سے آپ کو حضرت جبرائیل نے آسمانی دنیا تک لے گئے۔ پہلے آسمان میں آپ نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات، یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، پانچویں آسمان میں ہارون علیہ السلام سے ملاقات، چھٹویں آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہاں آپ کو 50 نمازوں کا ایک دن ادا کرنے کا تحفہ دیا گیا تھا۔
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ بار بار اللہ کے پاس تشریف لے جاتے اور نمازوں کا کم کروانے کا ذکر کرتے. آخر کار 50 نمازوں سے صرف 5 نمازیں ہو گئی. پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں کو کم کروانے کی سفارش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے انکار کر دیا، اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. اب میں مزید اس میں کوئی کمی نہیں کروا سکتا. اب میں مزید اس میں کوئی کمی نہیں کروا سکتا. پھر اسلام کی پہلی جنگ جو جنگ بدر کے نام سے جانی جاتی ہے وہ پیش آئی. یہ جنگ 17 رمضان کو ہوئی جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مشرکوں کی تعداد 1000 تھی، لیکن اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں مدد فرمائی جس سے مسلمانوں کی جیت ہوئی اور مشرکوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد اور کئی غزوات اور جنگ پیش آئی جیسے غزوہ کھنڈر، غزوہ خیبر، غزوہ حنین، غزوہ تابوک وغیرہ. آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ بڑی دلیری سے مقابلہ کیا اور فتوحت حاصل کی. جزاک اللہ. میلاد النبی مبارک.